اسرائیل کا سب سے خطرناک دشمن آج ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے اس دشمن کا نام محمد علی تھا، جس نے نہ صرف ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی بنیاد رکھی بلکہ حزب اللہ کی بھی بنیاد رکھ کے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے۔ بہرحال اسرائیل آئے دن محمد علی کو قتل کرنے کے لیے مختلف سازشیں بناتا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک ایکسیڈنٹ جو تھا محمد علی کے ساتھ ہوا تھا، جو انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بھی ویڈیو کے آگے کوٹ کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسرائیل کے خلاف کتنے تھے اور اسرائیلی کس حد تک ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ابراہیم راسی، جو کہ ایران کے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے اسٹرانگ کنٹینڈنٹ سمجھے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر محمد علی آج ہمارے درمیان ہوتے تو میں ان کو بڑی پوسٹ دے دیتا اگر میں الیکشن جیتا۔ تو یہ بات جو ہے کافی اہمیت کے حامل ہے۔ بہرحال 74 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تہران کے اندر یہ رہ رہے تھے، تہران کے ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ معاملات کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ محمد علی تھے کون۔ یہ ایران کے سب سے پرائم جو لیڈر تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی عزت اس وجہ سے زیادہ تھی کیونکہ یہ پاسدارانہ انقلاب کے فاؤنڈر تھے۔ پاسدارانہ انقلاب ایک ایسی ملیشیاز ہے جو نہ صرف عراق، سیریا، اس کے علاوہ ایجپٹ، دیگر ممالک کے اندر بھی کام کرتی ہے۔ پرشین گلف کے اندر ان کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے ہیڈ تھے قاسم سلیمانی، جس کو امریکہ نے ڈرون اٹیک کے اندر مار دیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر یہ جو پاسدارانہ انقلاب جو محمد علی کی بنائی ہوئی تھی کام کرتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ موساد ان کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتا رہا ہے۔ تو بڑا اہم کام یہ ہے کہ 1984 کے اندر اسرائیل کی موساد نے ایک کتاب بنائی۔ وہ کتاب ان کو انڈائریکٹ طریقے سے بھجوا دی گئی۔ جب محمد علی صاحب نے یہ کتاب کھولی اور کھولتے ہی وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا۔ اس بلاسٹ کے نتیجے میں ان کا ایک بازو چلا گیا پورا اور 2 انگلیاں رائٹ سائڈ کی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو محمد علی صاحب اس بم بلاسٹ کے اندر سروائیو تو کر گئے لیکن ان کو فزیکل ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد بہت ساری یہ پالیٹکس کے اندر ایکٹیو رہے ہیں اور ایران کے اندر ریفارمسٹ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ آج جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کورونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تہران کے ہاسپٹل کے اندر یہ ایڈمٹ تھے۔ فی الحال کے لیے یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب شاہ آف ایران کی یہاں پر گورنمنٹ تھی تو اس وقت ان کو ایگزائل کے اندر رکھا گیا تھا۔ تو نجف کے اندر آیت اللہ خمینی اور محمد علی کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب سے لے کر اب تک یہ آپس میں کافی ایک دوسرے کے کلوز رہے ہیں، کافی ایران کے لیے کام کرتے رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکھٹاتا تھا، آج اس کا سدباب ہو گیا ہے۔